بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یہ بات چل رہی تھی کہ اگر راوی فقیہ ہو اور دو کلموں کے درمیان فرق پر مرتب ہونے والے احکام سے واقف ہو تو پھر وہ روایت کو لفظ سے ہی مقید کرے گا اور لفظ منقول کو غیر منقول کے ساتھ روایت بالمعنی کرتے ہوئے تبدیل نہیں کرے گا، اگرچہ وہ اس بات کا اعتقاد رکھتا ہو کہ روایت بالمعنی جائز ہے۔ فرمایا اس کی بہت سی مثالیں ہیں اور اس پہ بہت سی باتیں کرتے رہے کہ اگر راوی جو ہے وہ فقیہ بھی ہو تو اس کی روایت ہی کو زیادہ لیا جاتا ہے۔ تو اس پہ بات کرتے ہوئے یہ فرمایا وَلِهَذَا فَضَّلَ الْأَئِمَّةُ، تو اسی وجہ سے کہ راوی اگر فقیہ ہو تو وہ اس کی روایت زیادہ اسلم ہوتی ہے، تو وَلِهَذَا فَضَّلَ الْأَئِمَّةُ، ائمہ نے فضیلت دی ما ان روایات کو یتداولہ الفقہاء جن کو فقہاء لیتے رہے ہیں، علی ما یتداولہ غیرہم ان پر جنہیں ان کے علاوہ لیتے رہے۔ وقد عقد القاضی الرام ہرمزی فی المحدث الفاصل، شیخ رامہ ہرمزی نے قاضی رامہ ہرمزی نے اپنی کتاب محدث الفاصل میں فصلاً طویلاً ایک لمبی فصل جو ہے وہ منعقد کی ہے، القول فی فضل من جمع بین الروایت والدرایت کے عنوان سے ذکر اول خبر فیہ عن الامام العالم، پہلی خبر جس میں ذکر کی ہے وہ امام العالم وکی ابن جراح، ایک بڑے امام جو اپنے فن کے اندر لشانی ہیں، ان سے ذکر کی ہے انہو قال یوما لاصحابہ کہ وکی ابن جراح نے ایک دن اپنے شاگردوں سے کہا، غالباً عامر سے، احب الیکم عن ابی وائل عن عبد اللہ ابن مسعود او سفیان الثوری عن منصور عن ابراہیم عن القمہ عن عبد اللہ، فقالوا له الأعمش عن ابی وائل اقرب، کہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ تمہارے لیے کون سی سند عن ابی وائل عن عبد اللہ عن ابن مسعود یہ زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے، یا سفیان ثوری عن منصور عن ابراہیم عن القمہ عن عبد اللہ یہ زیادہ۔ تو احمش نے کہا جواب میں عن ابی وائل والی جو سند ہے یہ زیادہ اقرب ہے۔ فقال وکی، تو وکی نے کہا العامش شیخ، عامش جو ہے عامش شیخ ہے، وہ ابو وائل شیخ، اور ابو وائل بھی شیخ ہے، وہ سفیان عن منصور عن ابراہیم عن القمہ عن عبداللہ فقیہ، تو کیسے آگے جو ہیں وہ فقیہ ہیں، عن عبداللہ فقیہ عن فقیہ عن فقیہ عن فقیہ، تو اس کا یہ مطلب تھا کہ زیادہ بہتر روایت فقیہ کی فقیہ سے۔ ذکر الخطیب فی آخر الکفایت بعض مرجحات الاخبار، خطیب نے کفایہ کے آخر میں بعض مرجحات ذکر کی ہیں جو اخبار کو ایک دوسرے خبر کو دوسری خبر کو ترجیح دینے والے ہیں۔ تو وقال او یرجح بان یکون الرواة فقہاء، کہا کہ روایت کو اور اخبار کو خبر کو ترجیح دی جاتی ہے بئی طور کہ اس کے راوی فقیہ ہوں، لأن عنایت الفقیہ بما یتعلق من الاحکام، اس لیے کہ فقیہ کی جو عنایت اور فقیہ کے جو اہتمام اور خیال ہوتا ہے بما یتعلق من الاحکام، اس چیز بھی جس میں وہ خبر جس میں احکام کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اشد من عنایت غیرہ بذالک، اس کے ساتھ جو غیر کی عنایت سے زیادہ
سخت عنایت ہوتی ہے، زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ وسا کا قصہ تھا وکیل مذکور، تو اوپر جو وکیل کا قصہ ہے جو اوپر گزرا ہے اس کو بھی یہاں پر لائے۔ وہ زیادہ قول وکیل فی آخر ہی، اور اس کے آخر میں وکیل کا قول جو ہے وہ زیادہ کیا۔ وہ حدیث تداولہ الفقہاء خیر من ان یتداولہ شیوخ، وہ حدیث جسے فقہاء ایک دوسرے سے لیتے رہیں وہ اس حدیث سے بہتر ہے جسے شیوخ ایک دوسرے سے لیتے رہیں۔ ثم روى من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري عن وكيع أنه قال، ثم روي پھر ابراہیم بن سعید جوہری کی وکیع سے روایت کیے انه قال حدیث الفقهاء احب الی من حدیث الشیوخ، کہ فقہاء کی جو حدیث ہے وہ میرے نزدیک شیوخ کی حدیث سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ قلت، میں کہتا ہوں، ولہذا القول، اس قول کی وجہ سے، قصۃ من وکیع نفسہ قصۃ السابقہ، قصۃ السابقہ، کہ وکیع کا اپنا ذاتی قصہ جو ہے وہ سابقہ قصے کی طرح ہے۔ وجوابہ اعم من ھذا اللفظ، اور وکیع کا جو جواب ہے وہ اس لفظ سے زیادہ اہم ہے، یہ حدیث الفقہاء احب الی من حدیث الشیوخ۔ والقصہ عند ابی حاتم فی جرح و تعدیل، جرح تعدیل کے اندر ابو حاتم کے ہاں جو قصہ ہے اور جو وکیع کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ کان حدیث الفقہاء احب الیہم من حدیث المشیخہ، کہ علماء کے نزدیک فقہاء کی جو حدیث تھی وہ مشائخ کی حدیث سے زیادہ پسندیدہ ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر یہ اور ابراہیم کے طریق میں خود وکیع کہتے کہ میرے لیے پسندیدہ ہے۔ وقد ادرک ابن وهذا من وکیع رحمہ اللہ تعالی حکایہ عن ائمۃ الحدیث عامہ، اور یہ جو روایت ہے یہ حکایت ہے وکیع سے تمام ائمہ حدیث کی طرف سے، گویا کہ اس میں جو ہے وہ ابن ابی حاتم نے جو ذکر کیا ہے اس میں وکیع کی جو بات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام ائمہ حدیث رہیں، عام ائمہ حدیث رہیں، ان کا یہ طریق ہے کہ ان کے ہاں فقہاء کی روایت شیوخ کی روایت سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ لا عن نفسہ خاصہ، صرف اپنی ذات کی بات نہیں کرتے کہ مجھے پسند ہے، بلکہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ سب کو یہ پسند ہے۔ لقولہ فی الاول احب الی، ابراہیم کے طریق میں احب الیہ فرمایا، اور اس دوسری جو ہے وہ حکایت قصے میں جو ابھی ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے اس میں احب الیہم من حدیث المشیخہ فرمایا، وهذا من وکیع رحمہ اللہ تعالی حکایہ، تو لہذا یہ تمام ائمہ سے حکایت ہو جائے گی۔ وقد ادرک ابن حبان رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی اہمیت هذا، اور ابن حبان نے بھی اس بات کی اہمیت کو پا لیا تھا۔ فجعل له خضا من القبول والترجیح، تو اس کے لیے جو ہے وہ قبول اور ترجیح کا ایک حصہ اس کو قرار دیا۔ فقال فی مقدمۃ صحیح ابن حبان میں جو ہے وہ انہوں نے کہا، ما ملخصہ، جس کا خلاصہ یہ ہے، اما زیادۃ الالفاظ فی الروایات، اور بہرحال روایات کے اندر الفاظ کی زیادتی، فإنا لا نقبل شیئا منها، ہم ان میں سے کسی کو بھی قبول نہیں کرتے، الا عمن کان الغالب علیہ الفقہ، مگر ان افراد سے جن پر فقہ غالب ہو، جن جو فقیہ ہوں، لأن اصحاب الحدیث الغالب علیہم حفظ الاسامی والاسانید دون المتون، اس لیے کہ جو اصحاب حدیث ہوتے ہیں ان پر غالب جو ہے وہ ناموں کا یاد رکھنا اور حدیث کا یاد رکھنا غالب ہوتا ہے، نہ کہ متون کو یاد رکھنا۔
فَإِذَا رَفَعَ مُحَدِّثٌ حِبْرًا، جب کوئی محدث کسی خبر کو مرفوعاً ذکر کرتا ہے، وَكَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْفِقْهُ، اور اس محدث پر فقہ بھی غالب ہوتی ہے، یعنی وہ فقی بھی ہوتا ہے، لم اقبل رفعہ، میں اس کا رفع قبول نہیں کرتا، الا من کتابہ، مگر یہ کہ اس کی کتاب سے، قولاً جو ہے وہ نہیں، وَكَذَلِكَ لَا أَقْبَلُ عن صاحب حدیث حافظ متقن، اس طرح میں کسی صاحب حدیث سے جو حافظ ہو، متقن ہو، عطا بزیادت لفظۃ فی الخبر، جو خبر کے اندر ایک لفظ زیادہ لے آئے تو اس کو بھی قبول نہیں کرتا، لأن الغالب علیہ احکام الاسناد، اس لیے کہ غالب اس پر یہ ہے کہ وہ اسناد کو پکا کرے گا، وہذا والاحتیاط فی قبول الزیادات فی الالفاظ، یہی وہ احتیاط ہے جو الفاظ میں زیادتیوں کے قبول کرنے میں کی جاتی ہے۔ تو اس ساری بات سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو لمبی بات کی نقطہ تو یہ بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ لفظ کا اس بات، اور پھر یہ کہا تھا کہ کسی جگہ جو ہے وہ ایک روایت کے اندر مختلف اسناد سے مختلف الفاظ آ جاتے ہیں، دو الفاظ مثال کے طور پہ آ جاتے ہیں، اور دونوں الفاظ ایسے ہوتے ہیں اور دونوں کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے معنی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، اور احکامات جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، مرتب ہونے والے احکامات بدل جاتے ہیں، جیسے یہاں پر ایک لفظ آیا تھا ان یتزعفر الرجل اور عن التزعفر، ان دونوں سے احکامات بدل رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جب یہ احکامات لفظ بدلا تو احکامات بدل گئے، تو الفاظ کی تبدیلی یہ روایت بالمعنی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ فقہا کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو یہاں پر یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فقہا کے اختلاف میں کہ اسباب میں جو ہے وہ حدیث شریف کا کیا اثر ہے، تو یہ بتا دیا کہ الفاظ کے تبدیلی سے احکامات بدلے، تو اس وجہ سے حدیث کے الفاظ کے بدلنے سے جو ہے وہ فقہا کے اندر بھی اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو اس پہ پھر یہ بات کی تھی کہ روایت بالمعنی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اور کس کی روایت بالمعنی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا کہ اگر راوی فقیہ ہو تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کی روایت بالمعنی تو لے لینی چاہیے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے لفظ سے کون کون سے احکامات مرتب ہو رہے ہیں اور دوسرے لفظ سے کون کون سے احکامات نکلیں گے۔ اگر دوسرے لفظ سے جو ہے وہ پہلے لفظ سے نکلنے والے احکامات کا غیر احکامات نکلتے ہیں یا اس کے متضاد احکامات نکلتے ہیں، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ روایت بالمعنی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ معنی بالکل چینج ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا لفظ جو میں لا رہا ہوں اور جو پہلا لفظ موجود ہے ان دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اگر پھر وہ روایت بالمعنی کرتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس پہ پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فقہا کی جو حدیث ہوتی ہے خاص کر الفاظ کے زیادتی میں وہ زیادہ پسندیدہ ہے شیوخ کی روایات سے۔ وأما النقطة الرابعة، چوتھا نقطہ، فهي إثبات ضبطه من حيث العربية، عربی لفظ ہے، لفظ جو ہے وہ جو لفظ حدیث کا جو لفظ ہے اس لفظ کا جو اس بات ضبط جو ہے وہ عربی کی حیثیت سے، عربی لغت کی حیثیت سے اس کا اس بات یہ جو ہے وہ معنی ذالک، اس کا معنی یہ ہے کہ ضرورت تحری، سوچ و بچار اور تحری اور طلب اور تلاش کا ضروری ہونا۔ کیف نطق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا الکلمہ، کہ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کلمے کو کیسے بولا، یہ کلمہ آپ نے کیسے استعمال کیا، مرفوعتاً او مضمومتاً او مجرورتاً او نحو ذالک، یعنی عربی لغت اور گرامر کے اعتبار سے آپ نے اس کو مرفوع ذکر کیا یا منصوب ذکر کیا یا مجرور ذکر کیا، یا اسی طرح جو ہے وہ آپ نے اس کو کس طرح ذکر کیا۔ ومعلوم لدینا دقت اللغت العربیہ، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ عربی لغت بڑی دقیق لغت ہے گرامر کے اعتبار سے۔ وما يترتب من آثار هامة فيها على اختلاف النحو او لغوی یسیر، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے
کہ تھوڑے سے نحوی یا تھوڑے سے لغوی اختلاف کی پر جو ہے وہ بڑے بڑے آثار اور اختلاف مرتب ہوتے ہیں. ومحل له هذه ضرورت، اس ضرورت کا محل یہ ہے کہ ما اذا اختلف نقل للرواة لهذه الكلمة، کہ جب ایک کسی کلمے کو روات کا جو ہے وہ راویوں کا نقل مختلف ہو جائے، کہ بعض راوی مرفوع ذکر کریں، بعض راوی منصوب نقل کریں، بعض راوی مجرور نقل کریں. تو کما تقدم فی الحدیث عن النقطہ الثالثہ، جیسا کہ نقطہ ثالثہ میں بات جو گزری ہے پہلے، لأننا اذا اثبتنا احد الوجوه المنقولہ لکلمۃ الواحدہ، اس لیے کہ جب ہم کلمہ واحدہ کے لیے جو ذکر ہوا ہے، کلمہ واحدہ کے لیے منقولہ وجوہ میں سے، وجوہ اعراب میں سے کوئی ایک ثابت کر دے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ فقط نفینا الخلاف الفقہی، ہم نے اختلاف فقہی کی نفی کر دی، بس ایک ہے، اسی سے سارے احکامات نکالیں. اور اختلافات الروایات، اور اگر روایات جو ہے مختلف ہو جائے، خاصل الاختلاف الفقہی ولا بد، تو اختلاف فقہی بھی حاصل ہوگا، پھر سے کوئی چارہ بھی نہیں ہے. وانقل نصا لابن قتیبہ، میں اپنے قتیبہ کے لیے نص یہ نقل کروں گا. ومن جید بیانہ، اس کے بہترین بیان میں سے ہے. فیہ بیان عام لاہمیت ھذا الامر، جس میں اس امر کی اہمیت کا عام بیان ہے. ثم اثنی بالامثلہ، تو اس کے بعد میں جو ہے وہ مثالیں لاؤں گا. لبیان اہمیت ہی علی وجہ الخصوص، خصوصی طور پر اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے میں پھر اس کے بعد مثالیں لاؤں گا. قال رحمہ اللہ تعالی فی اوائل کتابہ تعویل مشکل القرآن، تعویل مشکل القرآن جو اس کی کتاب ہے، اس کے اوائل میں فرمایا ولہ ای وللعرب، عرب کے لیے الاعراب الذي جعل اللہ وشیا لکلامها، کہ عرب کے لیے جو ہے وہ اعراب ہے جس کو اللہ رب العزت نے ان کے کلام کے تزیین کا ذریعہ بنایا ہے. وحلیۃ لنظامها، اور ان کے کلام کے جوڑ اور نظم کے لیے زیور بنایا ہے. وفارقاً فی بعض الاحوال بین الکلامین المتکافئین، اور بعض احوال میں، بعض صورتوں میں دو برابر کلاموں میں جدائی کا اور فرق کا ذریعہ بنایا ہے. والمعنیین المختلفین، اور دو مختلف معنوں میں بھی فرق کا ذریعہ بنایا ہے اعراب کو. کالفاعل والمفعول، جیسے فاعل اور مفعول. لا یفرق بینہما، ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا جا سکتا. اذا تساوت حالاہما فی امکان الفعل، جب ان دونوں کے جو ہے وہ حالات فعل کے امکان میں، اور ان یکون لکل واحد منہما، کہ فعل میں سے کسی ایک سے بھی، ہر ایک سے صادر ہو سکتا ہے. تو الا بالاعراب، پھر فاعل اور مفعول میں جو ہے وہ آپ فرق نہیں کر سکتے. جیسے ضرب زید عمرا، اب ضرب زید نے عمر کو مارا، اب اگر ان پہ اعراب نہ ہو ضرب زید عمر، تو پتہ ہی چلے گا کس نے کس کو مارا. یہ اعراب ہی جو ہے یہ ایک کو فاعل بناتا ہے زید، اور ایک کو مفعول بناتا ہے. ولو ان قائلا قال هذا قاتل اخی بالتنوین، وقال آخر هذا قاتل اخی بالاضافہ، اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ هذا قاتل اخی، تنوین کے ساتھ کہ قاتل کو، اور دوسرا بغیر تنوین کے بلکہ اضافت کے ساتھ کہ هذا قاتل اخی، اضافت کے ساتھ تو لدل تنوین والا انه لم يقتله. تو تنوین لفظ جو ہے وہ اس بات پر زور کرتا ہے کہ حاضہ کے ساتھ جو مشان ہے اس نے ابھی قتل نہیں کیا، وہ کہتے ہیں حاضہ قاتل اخی، یہ میرے بھائی کو قتل کرنے والا ہے.
یعنی اس کا ارادہ ہے قتل کا. اور دوسرا لفظ ھذا قاتل اخی، یہ میرے بھائی کا قاتل ہے. تو اس صورت کے اندر یہ تنوین کا حذف دلالت کرتا ہے کہ اس نے قتل کر دیا ہے. تو اعراب کے بدلنے سے صرف ایک ضمہ ہٹا دیا، وہاں تنوین میں دو پیشیں تھیں، تو کتنا معنی بدل گیا. ولو ان قارئن کرا، اور اگر کوئی پڑھنے والا یہ پڑھے، کوئی قاری یہ قرات کرے، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وترك طريق الابتداء بإن، اور وہ انا سے ابتداء کا طریقہ چھوڑ دے. اور وعامل القول فيها، اور قولهم میں جو قول ہے اس کو جو ہے وہ انا میں عمل دے دے نصب کے ساتھ. على مذہب من ينسب، ان حضرات کے مذہب پر جن کے نزدیک ان جو ہے وہ ان مشبب حرف مشبب الفعل ان جو ہے یہ قول کے بعد بھی منصوب ہوتا ہے. کما ينصب بالظن، جیسے کہ زن کے بعد جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. ویسے تو زیادہ مشہور قول جمہور کا یہ ہے کہ قول کے بعد انا ہوتا ہے، انا نہیں ہوتا. لیکن اگر ان حضرات کے مذہب کا دعوی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ انا ہوتا ہے قول کے بعد بھی، جیسے کہ زن کے بعد ہوتا ہے، تو یرید فتح حمزہ ان، یا پر نصب سے مراد حمزہ ان کے حمزہ کا فتح ہے اور اس کا کسرہ مراد. تو لقلب المعنی انجاتی، تو معنی جو ہے اپنی جگہ سے بالکل بدل جائے گا. وَضَالَهُ عَنْ طَرِيقَتِهِ، اس کے طریقے سے بالکل ہٹا دے گا. اور وَجَعَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مَخْزُونًا لِقَوْلِهِمْ، اور پھر یہ اگر انا پڑھیں گے قولهم انا نعلم، تو اس صورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخزون ان کے اس قول سے ہوں گے. اور وہ قول کیا ہے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. تو گویا کہ نعوذ باللہ نبی پاک جو ہیں وہ اس بات سے مخزون ہیں کہ کافروں کی اس بات سے مخزون ہے. کافر یہ کہتے ہیں کہ اللہ چھپی ہوئی اور اعلانیہ باتوں کو جانتا ہے. تو یہ تو توحید کی وجہ سے آپ کیوں خوش خف ہوں گے. وَهَذَا كُفْرٌ مِّمَّن تَعَمَّدَ، اگر کوئی جان بوجھ کے اس طرح کی عبادت پڑے گا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ أَنَّا لَا نَعْلَمُ، تو یہ تو کفر ہو جائے گا. وَضَرْبُ مِنَ اللَّحْنِ لَا تَجُوزُ بِالصَّلَاةِ، اور لحن کی وہ قسم ہے کہ جس میں نماز جائز نہیں ہوتی. تو فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ پہ تو وقف واجب ہے. وَلَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِينَ أَن يَتَجَوَّزُوا بِهِ، اور مامون کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو جائز سمجھیں. وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق نبی پاک نے فرمایا لا یقتل کرشی صبرا بعد اليوم فمن رباه جذبا، پس جس نے جو اس کو صبرن گویا جذبن کا لفظ ذکر کیا ہے. ای لا یک، اچھا نہیں، لا یقتل کرشی صبرا، کوئی کرسی جو ہے وہ قریشی صبرن، آج کے بعد جو صبرن قتل نہیں کیا جائے گا، قید کر کے یا بند کر کے قتل نہیں کیا جائے گا. جس نے اس کو جو ہے وہ جزمن ذکر کیا ہے. لا یقتل کو لا یقتل، اوجب ظاہر الکلام للکرشی ان لا یقتل ان ارتد، تو کلام کا ظاہر جو کرسی کی اس بات کو واجب کرے گا کہ اگر وہ مرتد ہو جائے تو اسے قتل نہ کیا جائے. لا یقتل، نہ قتل کیا جائے. ولا یقتص منہ ان قتل، اگر وہ خود کسی کو قتل کرے تو اسے قصاص نہ لیا جائے. ومن روا و رفع، اور جن نے اس کو جو ہے وہ حالت رفع کے ساتھ لا یقتل ذکر کیا ہے، یعنی ای لا یقتل، انصرف التعبیر الى الخبر،
تو تعویل جو ہے وہ خبر قریش کے بارے میں خبر کی طرف لوٹے گی، انہ لا یرتد منها احد عن الاسلام، پھر معنی یہ بنے گا کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ آج کے بعد مرتد نہیں ہوگا اسلام سے کہ وہ قتل کا مستحق بنے، تو یہ معنی بنے گا۔ افہم ترى الاعراب کیف فرق بین هذین المعنیین، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اعراب نے ان دو معنوں کے درمیان کیسا واضح فرق کیا ہے۔ جزم کی صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ قریشی مرتد ہو جائے تب بھی قتل نہ کیا جائے، اور کسی کو قتل کرے تب بھی قتل نہ کیا جائے، لیکن یہ لا یقتل دوسرے میں نہیں قتل کیا جائے گا۔ کراشی صبرن بادل، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آئندہ یہ ایسا کام نہیں کرے گا کہ مستحق قتل ہو، لیکن اگر کوئی ایسا کام کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ وقد يفرقون بحركة البناء في الحرف الواحد بين المعنيين فيقولون رجل لون إذا كان يلعنه الناس، فإن كان هو الذي يلعن الناس قالوا رجل لعانه۔ اور کبھی آل عرب جو ہے وہ حرف ایک ہی حرف کی بنا کے اندر اس کی بناوٹ میں جو ہے وہ حرکت کا فرق کر کے دو معنوں میں فرق کر دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں رجل لونا، جب کوئی آدمی جیسے لوگ لعنت کرتے ہیں تو اس کو رجل لونا کہا جاتا ہے عین کی جزم کے ساتھ۔ فإن كان هو الذي يلعن الناس، اگر یہی آدمی دوسروں کو جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، تو پھر کہتے ہیں رجل لعانہ فحرک العین بالفتح، تو عین کے جزم اور فتح سے بالکل جو ہے وہ معنی بدل جاتا ہے، ایک کے اندر وہ فاعل ہوتا ہے ایک کے اندر مفعول ہوتا ہے۔ ورجل سب اذا كان يسبه الناس، جب لوگ جس کو گالیاں دیتے ہیں اس کو رجل سبا کہتے ہیں۔ فإن كان هو يسب الناس، اگر وہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہو تو کہتے ہیں رجل سببا۔ بغیر ادغام کے۔ وكذلك هزءة وهزاءة وسخرة وسخرة، ہزءة جس کے ساتھ لوگ ٹھٹھا کرے، اور ہزاءة جو لوگوں کا ٹھٹھا کرے، سخرة جس کے ساتھ لوگ جو ہے وہ مسخرہ پن کرے، سخرة جو لوگوں کے ساتھ مسخریاں کرے، ضحکۃ جو لوگوں جس پر لوگ ہنسے، ضحکۃ لوگوں پہ ہنسنے والا، خدعۃ جسے لوگ دھوکہ دیں، اور خدعۃ جو لوگوں کو دھوکہ دے۔ تو ایک جزم اور فتح سے کتنا فرق جو ہے وہ معنی میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں پر تو عام مثالیں یہاں پر پیش کی جن سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر عربی کی گرامر کی حیثیت سے، عربی لغت کی حیثیت سے اگر ہلکا پھلکا بھی فرق ہوا تو معنی کے اندر بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے، اور پھر اس فرق کی بنا پر یہ فرق آگے فقہا کے اختلاف تک لے جاتا ہے۔ اور یہاں سے اما الامثلہ الخالصہ الواقعہ فیمکن التمثیل لذلک بما یلی، بہرحال وہ خاص مثالیں جو واقع ہوئی ہیں یعنی اس فن حدیث کے اندر، فیمکن التمثیل لذلک بما یلی آنے والی عبارتوں سے اس کی تمثیل ممکن ہے، مثال ممکن ہے۔ اذا ذبح جزار شاة ذبحا شرعیا، جب کسائی جو ہے وہ کسی بکری کو شرعی طریقے پہ ذبح کر دے، فخرج من بطنها جنین میت، اس بکری کے پیٹ سے جو ہے وہ مردہ جنین نکلے، اذا ذبح الجزار شاة، جب کوئی کسائی کسی بکری کو ذبح کرے، ذبحا شرعیا شرعی طریقے پہ ذبح کرنا، فخرج من بطنها جنین میت، اس کے پیٹ سے جو ہے وہ کہ میت جنین نکلتا ہے، میت بچہ نکلتا ہے،
فهل يحل أكله دون تزكية أو لا يحل إلا بتزكية وذبح له؟ کیا اس کو جو ہے وہ نئے ذبح کیے بغیر اس کا کھانا حلال ہے یا جو ہے اس کو دوبارہ ذبح کیا جائے گا؟ تو یرد فی هذا صدد قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلے میں نبی پاک کا قول وارد ہوتا ہے. هذا صدد اس سلسلے میں زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ وقت اختلافت الروایت فیہ، اس میں روایت مختلف ہوئی ہے. ابن اسیر نہایہ میں فرماتے ہیں یروہ هذا الحدیث بالرفع والنصب، یہ حدیث سے رفع کے ساتھ بھی روایت کی گئی اور نصب کے ساتھ بھی روایت کی گئی ہے. فمن رفعہ یعنی زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، رفع اور نصب دونوں سے جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے. فمن رفعہ جنہوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ امی میں زکوٰۃ کو رفع دیا ہے، جعلہ خبر المبتدا، انہوں نے جو ہے وہ اس زکوٰۃ امہ کو مبتدا کی خبر بنائی ہے. اور وہ مبتدا کون ہے جی؟ الذی ہوا زکوٰۃ الجنین، جو کہ زکوٰۃ الجنین ہے. تو زکوٰۃ الجنین مبتدا، زکوٰۃ امہ خبر، فتکون زکوٰۃ الام ہی زکوٰۃ الجنین. اس صورت کے اندر جو ماں کی زکوٰۃ ہے، جو ماں کو شرعی طریقے سے ذبح کرنا ہے، یہی اس بچے کو شرعی طریقے سے ذبح کرنا ہوگا، دوبارہ ذبح کی ضرورت نہیں ہے. فلا یحتاج الی ذبح مصطنف، تو نئے ذبح کی طرف احتیاج نہیں ہوگی. ومن نصب، اور جو حضرات نصب دیتے ہیں یہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ ہی پڑھتے ہیں، تو ان کے نزدیک اس کی تقدیر ہوگی، کانت تقدیر عندہ، اس کے نزدیک اس کی تقدیر ہوگی زکوٰۃ الجنین کا زکوٰۃ امہ، کہ جنین کی جو زکوٰۃ ہے وہ اس کی ماں کی زکوٰۃ کی طرح ہے. ان دونوں کو ایک طریقے پہ ذبح کیا جائے گا. فلما حذف الجار، تو یہاں پر جو ہے وہ جار حرف جارہ جو کاف ہے اس کو حذف کر دیا، تو نصب، تو زکوٰۃ کا لفظ جو ہے زکوٰۃ امہ ہی ہو گیا، یہ منصوب ہو گیا. نصب المجرور، جو مجرور تھا وہ منصوب ہو گیا، گویا کہ یہ نصب اعلیٰ نزح الحافظ ہے، کہ حافظ کو ہٹا دیا، جار کو ہٹا دیا، تو یہ منصوب ہو گیا. یہ اس کی دوسری تقدیر عبارت یہ بنتی ہے کہ یزکیٰ تزکیۃ مثل زکوٰۃ امہ، کہ جنین کو جو ہے وہ اس کا تزکیہ کیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے جیسے اس کی ماں کو ذبح کیا گیا. تو یہاں پر فحذف المصدر وصفتہ، یہاں پر مصدر جو تزکیہ ہے اس کو اور اس کی صفت کو جو ہے وہ مثل اس کو وَأَقَامَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مُقَامَهُ، تو مضاف الیہ کو جو ہے وہ مضاف کی جگہ رکھا، تو وہ پھر منصوب ہو گیا یزکیٰ زکوٰۃ الامہ. فلا بد عندہ، لہذا ان حضرات نزدیک جو نسب دیتے ہیں ذبح الجنین اذا خرج حیا، جب وہ زندہ نکلے تو اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. ومنهم من يرويه بنسب الزکاتین، اور بعض نے جو ہے وہ دونوں زکوٰۃ کے جو لفظ ہیں ان پہ نسب پڑا ہے. زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، یعنی ایزکو الجنین زکوٰۃ امہ، کہ جنین کو بھی ایسے ہی اس کی زکوٰۃ کرو، اس کو صحیح طور سے ذبح کرو جیسے اس کی ماں کو آپ نے ذبح کیا ہے. انتہا کلام ابن الاسیر، ابن اسیر کا کلام یہاں پر ختم ہوا. فعلی روایتین الاخیرتین، ان دونوں آخری روایتوں پر جو نسب کی ہیں، لابد من تزکیۃ الجنین، جنین کو دوبارہ ذبح کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، لیحل اکلہ، تاکہ اس کا کھانا حلال ہو، وگرنہ نہیں ہوگا. والروایہ الاولی، اور جو پہلی روایت ہے جس میں رفع ہے، تحتمل معنیین، دونوں معنوں کا استعمال رکھتی ہے. احدہما، ایک معنی یہ بنتا ہے اغناء زکوٰۃ الام عن زکوٰۃ الجنین، کہ ماں کو جو شرعی طور پہ ذبح کیا ہے وہ نکلنے والے بچے کے ذبح سے مستغنی کر رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. والآخر، اور دوسرا یہ ہے کہ ان زکوٰۃ الجنین تکون علی طبق زکوٰۃ الام بطریق التشبیہ البلیغ، کہ زکوٰۃ جنین جو ہوگی وہ ماں کے زکوٰۃ کے
مستحق ہوگی یہ تشبیہ بلیغ کے طریقے پر۔ فقد أخذ بمقتضى الرواية المشهورة وهي رفع زكاة في المرة الأولى والثانية الإمام شافعی وغیرہ۔ اور کہتے ہیں کہ روایت مشہورہ کے مقتضا کے مطابق جو کہ زکوٰۃ کی رفع کے ساتھ ہے پہلی اور دوسرے میں، تو امام شافعی نے اس کو وغیرہ نے دیا ہے۔ وقد اخذ بمقتضى الروایات تین ثانیتین، تو دوسری دو روایتیں جو ہیں ان کے مقتضا کے مطابق جو ہے امام ابو حنیفہ وغیرہ نے لیا ہے۔ ومنهم من حزم منهم ابن حزم الظاہری وكل من طرفین اید مذاہب بادلہ اخرى، اور پھر ہر ایک نے جو ہے وہ طرفین میں سے اپنے مذہب کو ادلہ اخرى سے بھی ثابت کیا ہے، مضبوط کیا ہے، واللہ عالم۔ تو یہاں پر اعراب کے اختلاف سے، حدیث کے اعراب کے اختلاف سے فقہا میں جو ہے وہ احکامات کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ ثم رأيت القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه البديع، پھر میں نے جو ہے وہ قاضی عیاض کی بڑی انوکھی کتاب العلماء میں دیکھا، وهو ينبه الى ضرورت ضبط والتقیید والشکل، جو حدیث کے الفاظ کے ضبط اور تقیید اور شکل، یعنی جس طرح کا لفظ آپ نے سنا ہے، جس اعراب کے ساتھ سنا ہے، جو لفظ سنا ہے اسی کو آپ روایت کریں، اس کی ضرورت پر تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وقال خلاف بین العلماء بسبب اختلافهم فی الاعراب، علماء کے اندر اختلاف ان راویوں کے اعراب میں اختلاف کی وجہ سے واقع ہوا ہے۔ نمبر 1، اختلافهم فی قولی علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے ان کے اختلاف نے یہ پاک کے اس قول زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ میں ہے، فالحنفیہ ترجح فتح زکوٰۃ ثانیہ، حنفیہ جو ہیں یہ دوسرا جو زکوٰۃ کا لفظ ہے اس کی فتح کو ترجیح دیتے ہیں، علی مذہبہا فی انہ، اپنے اس مذہب کے مطابق کہ انہ یزکیٰ مثل زکوٰۃ امہ، اگر جنین زندہ نکل آیا تو اس کو ماں کی طرح ذبح کیا جائے گا۔ وغیرہم من المالکیہ والشافعیہ ترجح الرفع، اور ان کے علاوہ جو ہیں مالکیہ اور شافعیہ میں سے وہ رفع کو جو ہے وہ ترجیح راجع قرار دیتے ہیں، لاسقاطہم زکاتہ، جنین کی زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لیے۔ نمبر 2، وکذالک قول علیہ الصلاۃ والسلام لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، کہ ہم مورث نہیں بنتے، ہماری میراث تقسیم نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ الجماعت ترجح روایتها برفع صدقہ، ایک جماعت نے جو ہے وہ اس روایت کو صدقہ کے رفع کے ساتھ ترجیح دیے، علی خبر المبتدا، مبتدا کی خبر بنا کر، علی مذہبہا، یا اپنے مذہب کے مطابق، فی ان الانبیاء لا تورث، کہ انبیاء جو ہیں وہ مورث نہیں بنتے، ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ وغیرہم من الامامیۃ، اور ان کے علاوہ جو امامیہ شیعہ جو ہیں، یرجح الفتح علی التمییز، وہ فتح کو جو ہے وہ بطور تمیز کے راجع قرار دیتے ہیں۔ لا نورث، ہم مورث نہیں بنتے، ما ترکناہ صدقۃ، جس کو ہم بطور صدقہ چھوڑیں اس میں میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ گویا کہ وہ ویسے تو ہماری میراث تقسیم ہوتی ہے، لما ترکوہ صدقۃ، جس کو وہ صدقہ کے طور پر چھوڑیں، انہ لا یورث دون غیر ما ترک صدقۃ۔ وَإِذَا كَانَ هَذَا، جب یہ معنی ہوگا تو لم یکن فرق بینہم و بین غیرہم، ان کے اور ان غیروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ولم یکن معنی لتخصیص الانبیاء، پھر انبیاء کی تخصیص کا تو کوئی معنی نہیں رہے گا، پھر انبیاء کا کیا معنی؟ کوئی آدمی بھی جو صدقہ چھوڑتا ہے وہ تو مورث نہیں، اس کا تو وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔
وقد اجاز النحاس نصب علی الحال، نحاس نے جو ہے وہ حال کی صورت میں اس میں نصب جو ہے جائز قرار دیا ہے کہ جو ہم چھوڑیں گے اس حال میں کہ وہ صدقہ ہوگا۔ بہرحال اعراب سے جو ہے وہ معنی میں فرق پیدا ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ، باقی انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں